ہونے چاہیے کیونکہ آلریڈی پالیسی اس حوالے سے بن چکی ہے اور اس سے کیبنٹ کی اپروول بھی مل چکی ہے اور میں ایک واضح کر دیتا ہوں کہ کے پی پہلا پروونس ہے جس نے اس حوالے سے کوئی پالیسی بنائی ہے۔ اب ہزارہ کہ پورے پرائیویٹ ہوں یا سرکاری تعلیمی ادارے ہوں، میٹرک اور ایف ایس سی تک آپ کے ساتھ ان کا ہلاک ہے، یہ بتائیں کہ آپ اس دفعہ ایگزام آپ میٹرک کا 4 مضامین کا لے رہے ہیں اختیاری کا، اور ایف ایس سی کا آپ 3 مضامین کا لے رہے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا جس کے 8 مضامین میں سے 2 کم پارٹ آ جاتے تھے، آپ اسے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیتے تھے۔ اس دفعہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ 3 میں سے جس کے کتنے پاس ہوں گے وہ پروموٹ تصور کیا جائے گا، یا 4 مضامین میں سے جس کے کتنے پاس ہوں گے تو اسے آپ پروموٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اور اس حوالے سے کلیریفیکیشن ہو۔ گورنمنٹ کی پالیسی اس حوالے سے بن رہی ہے، بلکہ بن گئی ہے، اور اس چیز کی میں وضاح کر دیتا ہوں، آپ کو بڑا آسان ہوگا۔ دیکھیں یہ ایوریج جو پالیسی آئی ہے اس میں لفظ ایوریج استعمال ہوا ہے، اور بعد میں جو پالیسی بنی ہے، مطلب پروونشل گورنمنٹ کی جو ہماری پالیسی بنی ہے، یعنی ہم نے چیئرمین نے مل کے ایک پالیسی بنائی ہے جس کو بعد میں کیبنٹ سے اس کی اپروول ہو گئی ہے۔ اس میں ایک چیز ہے اور وہ یہ تھا کہ ہم بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں، اور اس فیسیلیٹیشن کی ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے ان کا بڑا ٹائم ضائع ہوا ہے، اور ظاہر ہے تاکہ میکسیمم فیسیلیٹیشن بچوں کی اس حوالے سے اس میں بڑا سمپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ 9th کو لے لیں یا ایون اگر آپ فرسٹ ایئر کو لے لیں، اس میں اگر کسی بچے کا ایک پیپر پاس ہے، دیکھیں یہ امپورٹنٹ ہے، اگر ایک پیپر پاس ہے تو آن دا بیسس آف دیٹ پاس پیپر ہوگا کیا کہ اس کے جتنے بھی کمپلسری پیپرز ہیں وہ سارے پاس ہوں گے۔ دیکھیں اب کلیئر ہو گیا نا کہ ایک پیپر سے اگر فرسٹ ایئر میں پاس ہے تو آن دا پاس ہے، اس کے سارے کمپلسری پیپر پاس ہوں گے، تو لہٰذا وہ پروموٹ ہوگا۔ اور یہی چیز ایون اگر 9th میں کسی کے 2 پیپر پاس ہے یا 1 پیپر پاس ہے، تو ظاہر ہے جب 2 پیپر پاس ہوں گے تو ظاہر ہے آن دا بیسس آف پاس پیپر اس کے جو باقی جتنے بھی کمپلسری پیپرز ہیں وہ سارے پاس ہو جائیں گے۔ تو اگر اس حوالے سے کوئی کنفیوژن بچوں کے مائنڈ میں ہے تو یہ کنفیوژن یہاں کلیئر ہونی چاہیے۔ بڑی اچھی آپ نے ہمارے بچوں کے لیے بات بتائی، جس کا ایک مضمون بھی اگر 4 میں سے یا 3 میں سے پاس ہوگا تو آپ اسے آگے پروموٹ کریں گے۔ سر یہ بتائیں کہ اس دفعہ آپ 4 پیپر لے رہے ہیں میٹرک کے اور 3 لے رہے ہیں ایف ایس سی کے، تو ٹوٹل نمبر کتنے ہوں گے؟ اور پریکٹیکل آپ کے میرا خیال ہے نہیں ہو رہے، تو پریکٹیکل کے نمبر طلبات کو آپ کیسے دیں گے؟ دیکھیں مارکس تو آپ یوں سمجھے کہ مارکس وہی 1100 ہے، 1100 ہوں گے، 1100 مارکس ہوں گے، اور پریکٹیکل مارکس آن دا بیسس آف تھیوری ہوں گے۔ جس نے تھیوری میں جتنے مارکس دیے وہی مارکس ان کو تھیوری میں دیے جائیں گے ایک، اور پھر اس حساب سے جو مارکس وہ الیکٹیو سبجیکٹس میں لیں گے اس حساب سے اس کے مارکس کہاں پہ آئیں گے، ظاہر کمپلسری کے سبجیکٹس کے اوپر، اور ظاہر ہے یہی جا کے یہ ساری چیزیں ان کی ڈی ایم سی میں ریفلیکٹ ہوں گی۔ تو یہ کلیریفیکیشن ہو کہ اس حوالے سے کہیں ان کے مارکس کم نہیں ہو رہے ہیں، جو انہوں نے ایگزام میں پرفارم کیا، چاہے 3 پیپرز ہے یا 4 پیپرز ہے، یہ جا کے آن دا بیسس آف دیٹ وہ ایوریج جا کے وہ ریفلیکٹ ہوگا، تو مارکس وہی رہیں گے 1100، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو رہی۔ چیئرمین صاحب 9th اور فرسٹ ایئر کی، تو سر طلبات میں ابھی بھی ایک کنفیوژن ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کی 4تھی لہر بھی آنے والی ہے، تو یہ ایگزام ملتوی ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ فرسٹ ایئر کے اور فرسٹ ایئر کے اور 9th کے ایگزام ہوں گے یا ویسے ہی آپ پروموٹ کریں گے طلبات کو؟ ساری تیاری ہو چکی ہے، پیپرز تیار ہیں، اسٹیشنری تیار ہے۔ گورنمنٹ کے حوالے سے پہلے سے ہمیں انسٹرکشنز ہے کہ 2 ایگزامز ہوں گے، تو میں واضح کر دیتا ہوں یہ ابہام ہو کسی کے ذہن میں اگر ہیں تو ایسا کوئی ابہام ان کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ ضرور جو سیکنڈ فیز جو 27 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور کہیں جا کے 24 اگست تک کنکلوڈ ہوگا، اور اس کے بعد میں واضح کر دیتا ہوں کہ ایک 3rd فیز ہے جس کو آپ کہہ لیں، وہ بچے جن کے کمپارٹمنٹ ہیں یا وہ بچے جن کے امپرومنٹ کے کیسز ہیں، یہ کہیں جا کہ 8 اگست کو شاید کنکلوڈ ہوں گے، ختم ہوں گے۔ تو یہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ 9th اور فرسٹ ایئر کے ایگزامز ہوں گے، پہلے تو میں ابہام کلیئر ہو کہ بالکل ضرور ہوں گے۔ اس حوالے سے پہلا پیپر تھا فزکس کا، اس میں آپ نے کہا تھا کہ سمارٹ سلیبس ہوگا، لیکن سمارٹ سلیبس سے ہٹ کے 2-3 سوالات آئے،
جس میں طلبات نے کافی احتجاج بھی کیا. ہم نے آپ کے سیکرٹری صاحب ہمارے دوست ہیں ان کے نوٹس میں بھی لایا تھا. پھر انہوں نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی کہ ہم طلبات کو کمپلسیٹ کریں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو اسمارٹ سلیبس سے ہٹ کے دو تین سوالات آئے تھے وہ طلبات کو آپ نمبر صاحب کو دیں گے؟ ایسے کہ اس حوالے سے پہلے کمیٹی ہم نے کانسٹیٹیوٹ کی ہے جی، اور جو کمپلینٹ جہاں سے آئے کہ یہ جو کوشچنز ہے یہ آؤٹ آف اسمارٹ سلیبس ہے جی، پہلے تو یہ ڈٹرمن کیا جائے گا کہ واقعی آؤٹ آف اسمارٹ سلیبس ہے جی، اور اس حوالے سے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو گئی ہے. پہلے وہ پروب ہوگا، وہ دیکھا جائے گا کہ یہ کہاں سے ایسے ہیں آؤٹ آف اسمارٹ سلیبس سے ہے یا نہیں. پہلا کوشچن یہ ہے یا نہیں جی، اور اگر ہیں جی، تو ڈیفینیٹلی اس کا ایڈوانٹیج بچوں کو ملے گا. جی، اسی لیے کہ اگر آؤٹ آف اسمارٹ سلیبس ہیں تو اس میں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ضرور وہ کمپنسیٹ ہوں گے. تو فرسٹ ایئر کا ایگزام آپ کا 27 جولائی سے ہونے جا رہا ہے. اس پیپر کا ان پیپرز کا کیا پیٹرن ہوگا بتا دیں طلبہ وہ بھی اسمارٹ سلیبس کے تحت ہوں گے یا ان کا کیا پیٹرن ہوگا؟ ایگزیکٹلی پیپر فارمیٹ وہی ہے جو پیپر فارمیٹ 10th اور 10th کا رہا ہے وہی پیپر فارمیٹ 9th اور فرسٹ ایئر کا ہوگا. اور ظاہر ہے وہ اسمارٹ سلیبس میں سے ہوگا. اور اگر وہاں پہ بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے جہاں بچے محسوس کر رہے ہوتے کہ وہ محسوس کر رہے کہ ان کو نقصان ہو رہا ہے تو ضرور ان کا نقصان ہم نہیں ہونے دیں گے. اور ظاہر ہے جہاں کوئی ایشوز آئیں گے تو وہاں ہم ان کو ایڈریس کریں گے. چیئرمین صاحب یہ کلیئر کر دیں کہ جو 1100 نمبرز ہوں گے 3 یا 4 پیپر کے جو رزلٹ ہوگا اس کے مطابق اسی کی بنیاد پہ آپ باقی پیپرز کو نمبر دیں گے؟ ایگزیکٹلی اسی کے بیس پہ جا کے کمپلسری اس سے 2-3 نمبر اوپر یا نیچے کر کے میرے خیال نہیں اوپر دیکھیں ایک چیز کلیئر ہو. پچھلے سال یہ تھا کہ 10 یا 12 میں جا کے 3% زیادہ مارکس ان کو دیے گئے تھے. اس دفعہ ایسا نہیں ہے. اس دفعہ اس حوالے سے ذرا مختلف ہے کہ یہاں جو مارکس ان کو دیے جائیں گے وہ آن دا بیسس آف دیئر پرفارمنس جو 3 یا 4 پیپرز میں وہ لیں گے اور وہ آگے جا کے ریفلیکٹ ہوں گے. مطلب جو پیپرز میں ان پیپرز میں نمبر آئیں گے اسی کے حساب سے آپ انہیں دوسرے پیپرز میں نمبر دیں گے؟ ایگزیکٹلی آپ ٹھیک سمجھے. اس بیس پہ جہاں یہ پرفارم کریں گے اس بیس پہ جا کے انہوں نے آگے مارکس لینے گے کمپلسری میں بھی. اور ایون اگر 10th کا بچہ ہے اس نے مارکس لیے ہیں اپنے الیکٹیوز میں تو وہ ریفلیکٹ ہوں گے ظاہر ہے کہاں پہ ان کے 9th میں. اور اگر 12 کا بچہ ہے اس نے مارکس لیے ہے کہاں پہ اس نے اگر مارکس لیے ہے 12 میں تو وہ ریفلیکٹ ہوں گے ظاہر ہے کہاں پہ ان کی فرسٹ ایئر کے ڈی ایم سیز میں. چیئرمین صاحب یہ بتائیں پچھلے سال آپ کا ایگزام نہیں ہوا آپ نے طلبات کو ایسے پروموٹ کیا. اس سال آپ کا ایگزام ہو رہا ہے. ابھی اگر کوئی بندہ بی ایس انگلش لازمی مضامین کا آپ نے پیپر نہیں لیا بی ایس انگلش میں کرنا چاہتا ہے اردو میں کرنا چاہتا ہے اس نے تو ایگزام ہی نہیں دیا اس نے تو پڑھا ہی نہیں وہ کیسے دے گا؟ اس کے لیے آگے جا کے کوئی اس کی ڈگری میں یا اس میں کوئی مسائل تو نہیں ہوں گے؟ یہ بتا دیں. بالکل یہ کلیئر ہے کہ ان کے لیے کوئی مسائل نہیں. دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کمپلسری سبجیکٹس میں پیپرز نہیں ہوں گے تو ان کو ڈی ایم سی اس کا مطلب یہ کہ ان کو ڈی ایم سی نہیں ملے گی. ڈی ایم سی اگر کمپلسری سبجیکٹس میں نہیں ہو رہے تو ڈی ایم سی ان کو کمپلسری سبجیکٹس کی ملے گی. یعنی کہنے کا مقصد یہ وہ ریفلیکٹ ہوگا جو ایوریج اس نے اسکور کیا وہ ہاں جا کے انگلش میں بھی ریفلیکٹ ہوگا اردو میں بھی ریفلیکٹ ہوگا اور کسی اور سبجیکٹ میں ریفلیکٹ ہوگا پاک اسٹڈی اسلامیات میں. تو آگے ان کے لیے کوئی ایسی ہرڈل ہے نہیں.